بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ورلڈ چینل پر خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی؟ عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا؟ کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اور ہم آپ کو عورت کی تخلیق کی ایمان افروز حقیقت بتائیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق اسرائیل علیہ السلام نے اس آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ، سرخ و زرد رنگوں والی، نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی جس کا نام حوا سلام اللہ علیہا رکھا۔ حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دو گے، رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ لہٰذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ ناظرین، شریعت محمدی نے بہت سے معاملات میں عورتوں اور بچوں کا حکم ایک رکھا، جیسے کہ باجماعت نماز کا مسئلہ، جمعے کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ۔ تو شاید اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوستو، اسی قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مرد عورتوں پر نگہبان ہے، عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے، اور یہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا، گویا کہ عورت رعایا اور مرد بادشاہ ہے، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت اللہ رب العزت نے لازم قرار دے دی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں، بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں، بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ ناظرین، علماء نے اس نقطے پر بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے یا انسان اول حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ راجح بات یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث ہے۔ اسی حوالے سے سورہ طٰہٰ کی آیت منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا تخرجکم تارۃ اخری کے تحت بعض مفسرین نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ ناظرین، اسی طرح بعض کے مطابق مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ رب العزت نے مرد کو اپنی اس حکمت کی طرف اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں سے لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی بلکہ انسان کی پسلی سے کی۔ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا۔ اور پہلی عورت حضرت حوا علیہ السلام اسی مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی جن کی وہ منکوحہ کہلائیں، یعنی جن کے نکاح میں آئیں۔ اب بات آتی ہے پسلی کی۔ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا نہیں؟ یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔
انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کی یہاں ایک حکمت تھی، یعنی عورت ایک ڈھال ہے ان نازک پارٹس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ اسی عزت کو مت اچھالیں، جتنا ہو سکے ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں۔ ناظرین، بعض لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ احادیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں، اور اس بات میں حقیقت نہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، اس وجہ سے مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تخلیق اور کچھ لوگوں کا یہ یقین بالکل غلط ہے کہ مردوں کی پسلی عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئی تھی، اس لیے مردوں کی ایک پسلی عورتوں سے کم ہوتی ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کی 12 سیٹ ہوتی ہے، یعنی 24 پسلیاں ہوتی ہیں، چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت، لہٰذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے، مگر بعض حالات کے ساتھ یا اگر کوئی شخص انفٹ ہے تو ان کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ البتہ تمام عام انسانوں کی پسلیوں کے 12 سیٹ ہوتے ہیں، یعنی 24 پسلیاں، اور عورتوں مردوں کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں، مگر یہ صحیح حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔